بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صلوات پر محمد وآلہ. آج ہمارے بھائی ہمارے محسن آزادائی کے لیے مجالس کے لیے بہت بڑا نام عالم پاک تقویٰ گواہی دی جا سکتی ہے جتنا ہماری معرفت ہے وحدیات سے اس پر عمل پیرا کی. میری مراد ہے سرکار علامہ حجت الاسلام محمد عباس بنی عالم مقامہ نور اللہ علیہ آج ان کی برسی. ایک بہت بڑی ہستی ہم سے جدا ہوئی. آج حق بنتا ہے کہ ہم پوری مجلس میں ان کے لیے دعا کریں. واقعاً وہ بھائی تھے. ہم آج اس کے خانوادے خصوصاً ڈاکٹر علامہ محمد صلی اللہ العالی ان کے خانوادے سے تعزیت بھی پیش کرتے ہیں اور دعا ہو رہے ہیں کہ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس کو یار کوئی یہ جو دھماک آتی ہے اس کو ختم کروا اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام شہداء تمام علماء جو مرحوم ہیں تمام ذاکرین جو مرحوم ہیں وہ مرحوم جو عزادار ہیں اور وہ مرحوم جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے خصوصاً اس خانوادے کے تمام مرحومین خصوصاً محمد عباس بنی علیہ مقامہ ان کے لیے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر. صلوات صلوات اس طرح پڑھیں کہ میرا بھی پڑھنے کو نہیں چاہے. آج چونکہ ہمارے بھائی کی برسی ہے اور اسلام نے جہاں رشتوں میں بڑے متبرک رشتے، مقدس رشتے، باپ کا رشتہ، چچا کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، بھانجے کا رشتہ، بھتیجے کا رشتہ، جہاں اتنے رشتے اللہ نے عطا کیے ہیں ماں باپ کے ساتھ ساتھ، جن کے احترام کے لیے قرآن میں، سیرت میں، سنت میں بڑے بڑے ہمیں ہدایت کے نمونے پیش کیے ہیں. وہاں ایک رشتہ اسلام نے دیا ہے پورے مسلمانوں کو اور پورے مومنین کو جوڑنے کے لیے. اس رشتے کا نام بھائی ہے. جہاں ہمیں نسبی رشتے ملے، باپ ہے، بیٹا، ماں ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، چچا بھتیجا، جہاں نسبی رشتے ملے ہیں، سببی رشتے ملے ہیں، ان میں ایک ایسا رشتہ اللہ نے ہمارا جوڑا ہے کہ ہم جس بھی خانوادے سے ہوں، جہاں کے بھی رہنے والے ہوں، طبقات ہمارے کوئی ہوں، جگہ ہماری کوئی ہو، قوم کوئی ہو، قبیلہ کوئی ہو، اسلام نے وہ رشتہ جوڑا ہے جسے کہتے ہیں بھائی. یہ مجھے سننے جاؤ گے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا صلوات اس طرح نہ پڑھا کریں. بھائی کا رشتہ اسلام نے انٹروڈیوس کرایا ہے، متعارف کرایا ہے سارے مسلمانوں میں اور سارے مومنوں. انما المؤمنون اخوہ. دنیا والوں، سارے مومن جہاں بھی رہتے ہوں، وطن کوئی بھی ہو، قوم کوئی بھی ہو، قبیلہ کوئی بھی ہو، یہ بھائی ہیں. جہاں کے بھی رہنے والے، انما المؤمنون اخوہ، یہ بھائی ہیں. اگلا جملہ جو ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے سختی سے، وہ سنیے. اللہ فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ بھائیوں میں صلح کرا دیا. تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن لڑانے والے بہت ملتے ہیں، اصلاح والے کا. اصلحوا بین اخویکم، بھائیوں میں صلح کرو، اصلاح کرو، ان کی ہدایت کیا کرو، سیدھے رستے پر ان کو رکھو. واتقوا اللہ، یہ اصلاح کرتے ہوئے اللہ سے ڈرا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو. نظر کے مطابق ڈرتے ہوئے اللہ سے کہ میں نے ان کو جوڑ کے رکھنا، جدا نہیں کرنا. لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت تبھی ملے گی جب تم یہ کام کرتے ہو. اچھا، اگر آپ نے توجہ فرمائی ہے تو ایک جملہ اور سن لیں.
ہر رشتے میں دوہرا رشتہ ہے. جتنے بھی رشتے ہیں نا ہمارے آپس میں دوہرے رشتے ہیں. وہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہے. وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے. وہ چچا ہے، وہ بھتیجا ہے. وہ ماموں ہے، وہ بھانجا ہے. وہ ماں ہے، وہ بیٹا ہے. ہر ایک کا نام الگ ہے، لیکن اللہ نے عظیم رشتہ عطا کیا ہے جس میں نام ایک ہے. وہ بھی بھائی ہے تو یہ بھی بھائی. محمد و آل محمد صلوات. ایک ہی رشتہ رکھا ہے، وہ بھی بھائی یہ بھی بھائی. ایک اور فرق ہے، ہر رشتہ اس میں عمر کا لحاظ ہے. چھوٹا بچہ جا رہا ہو تو آپ فوراً کہیں گے بیٹے، حالانکہ وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا، اس کو آپ بیٹا ہے. وہ جب آپ کو بلائے گا تو وہ آپ کو انکل، چچا، ماموں، کوئی ایسا رشتہ نہیں. ایسے ہی ہے. میں ایک آج وہ بھائی کا رشتہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا ہے، لیکن جہاں اسلام نے کہا یہ بھائی ہے وہاں عمر کی قید نہیں. توجہ نہیں فرما رہے آپ. عمر کو اس عقیدے میں لاتا ہی نہیں اللہ. چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، ایک دن کا ہے یا 100 سال کا ہے، یہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کا. اچھا، ہر رشتے میں حقوق الگ الگ ہیں، فرائض الگ الگ. ہر رشتے میں حقوق الگ الگ، فرائض الگ الگ. اب باپ کا فرض اور ہے، حق اور ہے. بیٹے کا فرض اور ہے، حق اور ہے. جو باپ کا فرض ہے وہ بیٹے کا حق ہے، جو بیٹے کا فرض ہے وہ باپ کا حق ہے. تم نے باپ ہو کے بیٹے کے لیے یہ کرنا ہے، فرائض دے دیے اسلام نے. جدا جدا فرائض ہو گئے، جدا جدا حقوق ہو گئے. بھائی کا رشتہ دے کے اسلام نے بتایا ہے کہ میں تمہیں وہ رشتہ دے رہا ہوں جب بھائیوں کے حقوق کے جیسے ہوتے ہیں. جیسا تیرا حق اس کے ساتھ ہے ویسا اس کا تیرے ساتھ. حقوق ایک ہیں، حق ایک جیسے ہیں. ایک بھائی کو جتنا وراثت میں ملتا ہے دوسرے کو بھی اتنا ہی ملتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ بڑا ہے جس کو اتنا دے دو، یہ چھوٹا ہے جس کو اتنا دے دو. ایک جیسے حقوق، ایک جیسے فرائض. جو بڑا کرے وہی چھوٹا کرے گا، جو چھوٹا کرے وہی بڑا کرے گا. ایک دوسرے کے لیے کام کون کرتا ہے؟ اللہ نے بھائی بنا کے دے دیا ہے کہ تم ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، تم ایک ہو. اچھا، اگر واقعاً آپ اس طرح وجہ سنتے ہیں تو پھر تو میرا کوئی اعتراض نہیں. اور اگر بات آپ کے پاس کنوے ہو رہی ہے تو پھر بخل نہیں کرنا، میری بات کی تائید کرنا. ہر بندہ حق مانگتا ہے، فرض ادا نہیں کرتا. جتنے جلوس نکلتے ہیں وہ حقوق کے نکلتے ہیں، فرائض کے نہیں نکلتے. جو ہے نا، جتنے بھی حقوق، جتنے بھی جلوس بات نکلتے ہیں وہ سارے کے سارے حق کے لیے. ہمیں حق نہیں مل رہا، ایسے ہی ہے نا، ہمارا حق کھا گئے. سارے جلوس، مار دھاڑ، جتنی بھی افراتفری ہے وہ حقوق کی ہے. فرائض ادا کرنا نہیں، حق مانگنا ہے.
فرائض ادا کرنے نہیں، حق مانگ رہے ہیں، حالانکہ مجھ پہ جو فرض ہے وہ آپ کا حق ہے، اور آپ پہ جو فرض ہے وہ میرا حق ہے۔ آپ نے مجھے ممبر پر بٹھایا ہے، میرا حق ہے کہ میں آپ کو وہ چیزیں دوں جو 14 سے ملی ہیں۔ یہ مجھ پہ واجب ہے۔ میں بیٹھا ہوں یہاں تو میں ان کی باتیں کروں، اپنے گھر کی باتیں نہ کروں، یہ مجھ پہ فرض ہے، اور آپ کا یہ حق ہے کہ میں یہ چیزیں دوں۔ آپ پہ فرض ہے کہ اگر ان کی بات ہو تو پھر صرف کان عبادت نہ کریں، پھر زبان بھی عبادت کرتی ہے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ۔ حق کوئی نہیں چھوڑ رہا، فرض ادا نہیں کرتے لوگ۔ اگر حکومت اپنے فرائض ادا کرے آپ کو حق مل جاتا آٹومیٹک، مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باپ اگر فرض ادا کرے بیٹے کو کہنے کی ضرورت نہیں، بیٹا اگر فرض ادا کرے باپ کو شکایت کی ضرورت نہیں۔ تو فرض کوئی ادا نہیں کرنا چاہتا، حقوق مانگنے کے لیے بڑی جبر کی نوبت آ جاتی ہے، بازاروں میں لوگ نکل آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کائنات میں 2 بھائی ایسے ہیں جنہوں نے بھائی کہلوایا ہی نہیں، ساری زندگی غلام کہلواتے رہے۔ 2 بھائی ایسے ہیں جنہوں نے پوری زندگی بھائی نہیں کہلوایا، حقوق کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ ایک کا نام ہے عباس، ایک کا نام ہے علی۔ علی بھی جب پوچھتے تھے لوگ، علی آپ کا رشتہ محمد کے ساتھ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے تھے، انا عبد من عبید محمد، میں اس کا غلام ہوں۔ یہی تربیت تھی جو عباس میں آئی۔ ساری زندگی حسین کہتے رہے تو میرا بھائی ہے، وہ یہی کہتا رہا میں غلام۔ زندہ رہو، سلامت رہو۔ عبداللہ ابن جابر سے القرآن میں 4 جلد میں یہ روایت ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا، جابر ایل اخوت افضل، کہ بھائیوں کے رشتے ہیں، کوئی سگا بھائی ہے، کوئی رضائی بھائی ہے، کوئی منہ بولا بھائی ہے، یہ جو بھائی اخوت کا بھائی ہے، ان سارے بھائیوں میں افضل بھائی کون ہے؟ جاگو، تھوڑا سا جاگو، آپ نے مجھے پڑھانا ہے، میں یقین کریں 11 محرم کے بعد میں صرف آپ کے بلبوتے پر مجلس پڑھتا ہوں، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کے سامنے ایک چیز محنت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ بھائی حضور نے پوچھا، جابر کون سا بھائی افضل ہے؟ کیا سگا بھائی، اخوت کا بھائی، رضائی بھائی، منہ بولا بھائی؟ جابر کہتے ہیں، کل تو میں نے کہا البنون من الاب والام، جو سگے بھائی ہوتے ہیں ایک ماں باپ سے، اس سے بڑا کائنات میں افضل رشتہ کوئی۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مناز الحسین میں، جو کہ ایک بہترین مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، سمجھدار لوگ تشریف لاتے ہیں، میری اس بات کی کتنی قدر کرتے ہیں، میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ یہ اس نے کہا کہ سب سے افضل رشتہ جو ہے سگے بھائیوں کا، ماں بھی ایک ہو، باپ بھی ایک ہو۔ رسول اکرم نے آگے جملہ بدل دیا، کہا انا معاشر الانبیاء اخوتن، ہم جتنے نبی ہیں ہم سب بھائی ہیں۔
بھائی ہیں. اگلا جملہ سے قیمتی ہے. جابر سن، تو کہہ رہا ایک ماں باپ کے بیٹے وہ سگے بھائی وہ افضل ہیں. حضور کہتے ہیں نہیں، ہم جتنے نبی ہیں ہم بھائی ہیں. وَأَنَا أَفْضَلُهُمْ، ان میں سے میں افضل ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. یہ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہا جابر تو کہتا ہے کہ ماں باپ سگے ان کا بیٹا دوسرے بیٹے کا بھائی ہے، یہ افضل رشتہ ہے. کہا انا معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء ہیں اخوتن، ہم بھائی بھائی. وَأَنَا أَفْضَلُهُمْ، میں ان سے افضل ہوں. وہ قربان ہو جاؤں. رسول اکرم نے اگلا جو جملہ کہا ہے نا، خدا کی قسم دل کہتا ہے جتنی بار پڑھوں وہ دل ٹھنڈا نہیں ہوگا، میں پڑھتا ہی چلے جاؤں. کہا ہم نبی بھائی بھائی، انا افضلہم، میں ان سے افضل ہوں. وَأَحَبُّ الْإِخْوَةِ إِلَيَّ علی ابن ابی طالب. کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ میں محبوب بھائی سمجھتا ہوں تو علی ابن ابی طالب. میرے نزدیک اگر احب سپرلیٹیو ڈگری، میرے نزدیک عظیم رشتہ جس سے میں زیادہ پیار کرتا ہوں کہنا وہ علی ابن ابی طالب. ایک جملے پہ میرے ساتھ چلنا، میں اس کو پھر دوہرا کے اگلا جملہ اس سے بھی قیمتی، ایک جملہ قیمتی آ. کہا ہم نبی آپس میں بھائی بھائی. تم نے کہا ماں باپ کے بیٹے، بولو میرے ساتھ، میں جملہ کہنے لگتا ہوں. ماں باپ کے بیٹے سگے بھائی کی افضل ہے. سن، ہم نبی آپس میں بھائی بھائی، ان میں افضل. وَأَحَبُّ الْإِخْوَةِ إِلَيَّ علی ابن ابی طالب. سب سے پیاری جو اخوت مجھے ہے دنیا میں وہ علی کی بھائی چارہ ہے. علی میرا بھائی ہے، اس سے زیادہ پیارا رشتہ مجھے کوئی نہیں. اگلا جملہ توجہ. فَهُوَ من عندی افضل من الانبیاء. خدا کی قسم رسول نے یہ جملہ کہا ہے، وہ فرماتے میرے نزدیک علی انبیاء سے افضل ہے. میرے نزدیک وہ انبیاء سے افضل ہے. فَهُوَ مِنْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاء. دنیا والوں سنو، وہ انبیاء سے افضل ہے. بھائی وہ صرف بھائی نہیں ہے، وہ نفس رسول بھی تو ہے. وہ بھائی ہی نہیں، وہ نفس ہے. میں ان سے افضل ہوں. میرے نزدیک علی بھی اس رشتے سے ان سے افضل ہے. یاد اس کو بھی کم تر نہ سمجھنا. اگلا جملہ فَمَنْ جَعَلَ أَقَلَّهُمْ، جس نے علی کو انبیاء سے کم تر سمجھا. مَنْ جَعَلَ أَقَلَّهُمْ، جس نے من زعما، جس نے گمان بھی کیا کہ علی ان انبیاء سے کم تر ہے. رسول فرماتے ہیں فقد جعلنی اقلہم، تو اس نے مجھے کم تر کیا، علی کو نہیں. مجھے کم تر کیا ہے.
علی کو نہیں مجھے کم کیا ہے. خدا شاید ہے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسی چیزیں پڑھتے ہوئے. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے بھی علی کو ان سے کم تر سمجھا فقط جعلنی اقلہم، اس نے مجھے کم تر سمجھا. ومن جعلنی اقلہم فقط کفر، جس نے مجھے کم تر سمجھا وہ کافر ہو گیا ہے. سلامت رہو. وہ مجھ میں وہ روانی نہیں ہے مجلس پڑھنے کی، اس کے باوجود آپ محبت سے سن رہے ہیں. زندہ رہو، سلامت رہو، زندہ رہو، سلامت رہو. مدینے میں نبی نے جو پہلا کام کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے انصاری کرو، میرے مہاجر کرو، تم اس کے بھائی، یہ تمہارا بھائی. یہ رسول نے کام کیا. جب قرآن نے کہا مومن بھائی بھائی ہیں تو بھائی بھائی بنا لیں. تم ادھر آؤ، تم ادھر آؤ، دونوں بھائی، دونوں مہاجر آؤ. تو جو ہے اخوت کے رشتے ہو رہے ہیں، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی. مدینے میں عید ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مبارک باتیں دی جا رہی ہیں. میراث میں حصہ دیا جا رہا ہے، حق دیا جا رہا ہے. کہا تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی. یہ انصاری یہ مہاجر کا بھائی، یہ مہاجر انصاری کا بھائی، یہ مہاجر مہاجر کا بھائی، یہ انصاری انصاری کے بھائی. جیسے رسول مزاج دیکھ کے سبھی کو بھائی بنا رہے. تھوڑا جی اور ایک کو وہ بھائی بنا رہے تھے، جس جس کا مزاج ملتا تھا بھائی بنا رہے تھے. ایک کونے میں علی بیٹھے تھے، سر جھکا ہے، سر جھکے ہو کے ساتھ علی کو دیکھ کے کہتے علی پریشان کیوں ہے؟ کہ آپ نے ہر ایک کو بھائی بنایا ایک دوسرے کا. جملہ سنیے، زندہ رہو، سلامت رہو. آپ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مجھے کسی کا نہیں بنایا. جملہ حضور کا سنیے، فرماتے ہیں ارے ترکتوں کا لنفسی، میں نے تو تجھے اپنے لیے چھوڑا ہے. چھوڑا ہے. علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو صرف دنیا کا بھائی نہیں ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی. اور زندہ رہو، سلامت رہو. آپ نے محبت دی ہے، اب مجھے یقین ہو گیا کہ اگلا جملہ کہنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. میں نے کہا بھائیوں کے حقوق ایک جیسے، بھائیوں کے حقوق ایک جیسے، بڑے بھائی کا حق ویسے چھوٹے کا. رسول کہہ رہے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اب حقوق ایک جیسے، تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہتا ہوں. جس طرح حقوق رسول کے دنیا میں ویسے علی کے، جس طرح حقوق رسول کے آخرت میں ویسے علی کے. اب میں کس طرح کہہ جاؤں بھئی، جیسے اطاعت واجب امت پر رسول کی دنیا میں ویسے علی کی. جیسے قیامت میں رسول شفاعت کرائے گا، وہاں حوض کوثر پہ جہاں وہ پیش کرے گا. ایک بھائی کی بات کی تو دوسرے کی نہ کرو، دوسرے بھائی کی بات کرنے کی. عباس نے کیسے غلامی کا حق ادا کیا، بھائی کا حق ادا کیا. جب خانہ کعبہ سے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں بدل کے حسین جانے لگے تو عباس جیسا بھائی کعبے کی چھت پہ چلا. میں ایک ایک جملہ پڑھوں گا اور روک کے پڑھوں گا، اور اس سے بہتر مجھے مہمان نہیں مل سکتا. تھوڑے بہت کی بات نہیں، سننے والوں کو کافی ہوتے ہیں.
اگر آپ کوئی مسجد پسند آ گئی کام زیادہ ہو جائیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب فرشتے بیٹھے معصوم بیٹھے ہیں مجھے کسی کی ضرورت کیا ہے؟ کعبے کی چھت پہ این غدیری انداز میں عباس نکلا. کیا کہ سنو گے محسوس نہیں ہونے انہیں دینا کم بیٹھے ہیں، محسوس نہیں ہونے دینا. میں جملہ کہنے لگا این غدیری انداز میں. غدیری انداز کیا ہے؟ رسول نے جب آغا اشارہ کیا، این عباس نے اشارہ کیا ہے کعبے کی طرف، ایک حسین کی طرف. عباس نے این غدیری میں جتنی بار بھی کو میرے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، این غدیری انداز میں ایک کعبے کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک حسین کی طرف کہا ہے. اور دنیا والوں کہتے ہیں ایوہ الناس الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. اس اللہ کی تعریف ہے جس نے اس کعبے کو شرف بخشا اس کے باپ پہ آنے کی وجہ سے. شرف ھذا بقدوم ابی. اپنا باپ نہیں کہا، بقدوم ابی. حسین مرکز ہے. اس اللہ کی تعریف ہے جس نے اس کعبے کو زینت دی ہے، شرف دیا ہے اس کے باپ کے آنے کی وجہ سے. اور زندہ رہو، سلامت رہو، کبھی نہ تھکو. اس کے باپ کے آنے کی وجہ سے اس کو شرف ملا ہے. اگلا جملہ تائیدن عباس علیہ السلام نے کہا ہے، کہا اس کا باپ نہ آتا تو شرف نہ ملتا. اس کے باپ نے آ کے شرف دیا ہے. اور سنو لوگو، من کانا بالعام سے بیتن اصبح قبلہ. کل صرف گھر تھا، آج یہ قبلہ ہو گیا ہے. علی مولا کا احسان ہو گیا، کا گھر علی مولا کا احسان ہو گیا. نہ جانے کب تک یہ تیرے میرے ہم سفر ہوتے. جبین ابن آدم کے در کو دے دعائیں، یہ در نہ ہوتا تو تیرے سجدے در بدر ہوتے. ایک جملہ پہلی دفعہ عباس بول رہا ہے. عباس کم وہ تھا، بہادر کی شان ہے کہ کم بولے. بولو یار، ایسے بہتر کیا لفظ آپ کے پاس؟ بہادر کی شان ہے، یہ ہے کہ بولتا کم ہے. وہ جب بھی بولتا نتیجہ دیتا. آج پہلی دفعہ خطبہ دے رہا ہے عباس. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. اس اللہ کی تعریف ہے جس نے اس گھر کو شرف دیا ہے اس کے پاپا کے آنے کی وجہ سے. من کانا بالعام سے بیتن، کل تو ایک گھر تھا، اصبح قبلہ. علی آئے ہے قبلہ بن گیا. اب چھلال میں جناب عباس کرتے ایوہ الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں. توجہ نہیں فرمائی. میں تو نہیں کہہ سکتا احرام والے کو للکار ہے، اے کافروں، اے فاجروں. اتصدون طریق البیت لامام البررہ. جو نیکیوں کا نیککاروں کا امام ہے اس سے اس گھر کا رستہ روکتے ہو. وَهُوَ أَحَقُّ مِنْ سَائِرِ الْبَرِيَّةِ. یہ زیادہ حق رکھتا ہے پوری کائنات سے اس گھر کے لیے. وَهُوَ أَدْنَىٰ مِنْهُ. سب سے قریب یہی اس گھر کے لیے ہے. تم سب سے قریب یہ، کم نہیں، یہ قریب ہے. اب امی کے معنی بھی یہاں لگتے ہیں کہ جو کہتے ہیں امی کے معنی رسول ان پڑھ تھے. اب عباس سے پوچھو نا، جو اس کے قریب ہے ام کے معنی ہے قرا، ام القرا. بستیاں بن گئی تھی، ام تھا کعبہ.
تو اب عباس بتا رہے ہیں یہ کعبے والے ہیں، امی ان پڑھ نہیں ہیں، یہ کعبے والے ہیں۔ لا سلام پورا سلام پوری توجہ نہیں ہوتے۔ لولا حکم اللہ جلیلہ و اسرار علیہ و اختبار البریہ، اور دنیا والوں تم کیا بیچتے ہو؟ اگر اللہ کی جلیل حکمتیں نہ ہوتی، اللہ کے عالی اسرار نہ ہوتے، اور امت کا امتحان نہ ہوتا، لا طار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، یہ حسین بعد میں اس کے لیے چلتا، یہ اڑتا ہوا حسین کے پاس آتا۔ کیا سمجھتے حسین کو؟ تم نے کیا جان کے اس کو حد نہیں کرنے دیا؟ عباس بول رہا ہے، عباس حسین بعد میں چلتے، یہ اڑتا ہوا پہلے اس کے بعد جاتا۔ اور یہ جو تم کونیاں مار مار کے حجر اسود کو بوسے دے رہے، بوسے سے زیادہ گناہ ہے کسی کی کمر میں پن مار۔ اس لیے اللہ نے ایک دوسرا رستہ رکھا، دور سے استعلام کرو۔ اور دنیا میں کتنی ہنگامہ ہو تو ہے، اس سے بڑا خطبہ کیا پڑھوں گا، آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں، سمجھ آئے گی نا؟ کون یہ مار کے حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں اور آگے کہتے ہیں مجھے رستہ مل گیا، میں اتنے بوسے دے گیا، میں گیا رستہ، اس کو اٹھایا اس کو اٹھایا، کتنے آدمی کو زخمی کیا، بوسہ لے لیا، فخر کرتا آدمی۔ جناب عباس فرما رہے ہیں قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، دنیا والوں سمجھو حسین کیا ہے، دنیا کوشش کرتی ہے حجر اسود کا بوسہ دے، حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے۔ کافی جملہ ایک ہی کہتا ہوں، جملہ ایک ہی کہتا ہوں، اور آخری جملہ یہ میں آخری کہہ رہا ہوں، پھر خطبہ باقی۔ میں اس سے زیادہ اب میری صحت نہیں اجازت دے رہی، ورنہ میں پڑھ جاتا کوئی اس بات نہ مجھے بھی روک رہا، لیکن جملہ سنیا، لو لم تکن مشیت مولا یا مجبورت مشیت رحمان، اور سنو تم نے مجبور سمجھ رکھا، اگر میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت کی پابند نہ ہوتی، لا طار علیکم لو وقعت علیکم کالصقر الغضبان علی اصافیر طیران، میں تم پہ اس طرح جھپٹ پڑتا جیسے غضبناک شہباز چڑیوں پر میں پڑتا۔ اتنا عظیم بھائی تھا، اس سے بڑا بھائی، اتنی طاقت کے بعد جب صفین میں قبضہ لیا نا فرات پر، ساری فوجیں کرتی عباس اکیلے جا کر علی کی پیاسی فوج کو عباس نے پانی پلایا، توجہ نہیں فرمائی، بہت بڑا دن۔ ہر ایک آگے پڑھ کے کہتا ہے، مالک اشتر پڑھ کے کہتا ہے عباس مبارک، عمر آگے پڑھ کے کہتا ہے عباس مبارک، جتنے بھی وہاں صحابی تھے امام کے ہر ایک مبارک بات دیتا ہے عباس مبارک۔ عباس کا سینہ تنا ہوا ہے کہ میں نے آج بابا کے سامنے بہادری کے جوہر دکھایا، اب بابا تو مجھے بڑا انعام دے گا نا، اسی تنتنے سے جھکتا ہوا آگے بڑھا نا، کیا دیکھا علی کا سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ایک دم عباس دیکھ کر گھوڑے سے اترے نہیں ہوں گے، گرے ہوں گے۔ واہ بھائی آفرین آفرین،
मुकदमा कोसा दे के कहते हैं अकबर जिंदा सलामत रहे, हुसैन जिंदा सलामत रहे, तेरे बेटे जिंदा सलामत रहे, क्या मुझसे गलती होगी? कहा अब्बास तुझसे गलती नहीं हुई, आज मेरी प्यासी थी फौज, सारे थे जवान, वो प्यासे थे, तूने मेरी प्यासी फौज को पानी पिलाया। अब्बास एक वक्त ऐसा आएगा कि तुझ पे 32 साल की जवानी होगी, प्यासी भी मेरी फौज नहीं होगी, प्यासी भी मेरी सकीना होगी, प्यासी भी मेरा असगर होगा, प्यासा भी मेरा अकबर होगा, प्यासी भी मेरी बेटियां होंगी। अब्बास हाथ मलते रह जाओगे मगर पानी नहीं ला सकते। वाह भाई, जियो, जिंदा रहो, सलामत रहो और कभी ना थकोगा। मैं हुसैन में रोते हुए अब्बास हाथ मलते रह जाओगे मगर पानी नहीं ला सकोगे। कहा बाबा फिर मैं जिंदा नहीं होगा। कहा नहीं तो जिंदा भी होगा, पानी नहीं ला सकेगा। सिफ़ीन से लेकर करबला तक जब भी कभी हुसैन ने पानी मांगा है, किसी से मांगा तो अब्बास हो। अब्बास गए हैं पानी लेने के लिए, अब्बास पानी लाते हैं। एक तो बल्कि 4 साल का सिन है, हुसैन ने पानी मांगा कंबर से, दौड़े अब्बास। जैसी पानी ला के कूला हाथ में रखा ना तो पानी छलक रहा है, जल्दी से ऊपर कर लिया कि छत के कम, पता नहीं मेरा मौला प्यासा कितना है, जल्दी पहुंचो। अब पता नहीं जुमला कैसे समझोगे, पानी छलक छलक की शानों पे भी गिर रहा है। कंबर आगे बढ़े मैं पकड़ लो, अली अलैहिस्सलाम कहते हैं ना कंबर ये अब्बास है। जिंदा सलामत कभी ना थकोगा मैं हुसैन करो। आ गया वो वक्त जिसकी अली अलैहिस्सलाम ने बशारत। शब आशूर 7 मुहर्रम 2 मुहर्रम अब्बास देखता है। वक्त आ गया, 2 मुहर्रम को हुसैन के घोड़े की लगाम में हाथ डाला, शहजादियों के रोने की आवाजें सुनी। अब्बास जिंदा रहा मगर जवानी खत्म। 4 मुहर्रम को खैमे उखाड़ने का हुक्म देता हो, अब्बास एक जुमला कहते हो, तूने 2 मुहर्रम समझ रखा, आज रोकने वाला मेरे पास नहीं। खबरदार अगर तूने कोई ऐसा जुमला कहा, ये आवाज चलेगी खैमे में। शहजादी ने सुना, कहा अम्मा फिजा क्या बात है? कहा और कहता खैमे उखाड़ो। अब्बास उखाड़ने नहीं देते। कहा जा अब्बास को बुला के ला। चेहरा इतना सुर्ख है जलाल से कि कानों की लबें सुर्ख है कि आवाज सुनाई नहीं देती। कहा अब्बास तुम्हें शहजादी बुला रही। जाके कहती मौला ने सुना नहीं। का एक जुमला मैं कहती हूँ, पता नहीं किस अंदाज में सुनोगे भी, खासकर मैंने जो पर्दे में बैठी वो मेरे जुमले की कदर करेगी। कहा जाके एक जुमला कहे अब्बास मेरा सुन ले। कहा जाके कहे अब्बास अगर तू ना आया तो मैं बाहर आ जाऊंगा। वाह भाई, आफरीन आफरीन आफरीन। अब अब्बास अब भी ना रुकेगा तो ये मुश्किल हो जाएगी। अब्बास एकदम वापस आया, जवानी जैसे खत्म होगी अब्बास की। इतना मजबूर और गयूर है अब्बास। मौला से कहता है मौला मेरी फौज चली गई, अब मुझे इजाजत दो। का तू मेरी फौज का सिपा सलार है। फनज़र यमीनन और शिमालन, दाएं बाएं देख के कहता है वो फौज है कहां जिसका मैं सिपा सलार हूं। मौला मुझे इजाजत दो। का तुझे इजाजत नहीं, तुझे इजाजत नहीं। आपके खैमे के दर पर बैठे तलवार से लकीरें मार रहे, सोच रहा कौन सा ऐसी बात करो कि मौला मुझे इजाजत दे दे। एकदम खैमे के अंदर से सकीना के रोने की आवाज आई। और जिंदा रहो, सलामत रहो। सकीना के रोने की आवाज आई।
بلا جلدی سے گئے، سکینہ کو گود میں لیا، مشکیزہ کندھے پہ رکھا، رکھ کے گئے مولا کی طرف۔ جیسی مولا نے دیکھا نا، مولا سے کرسی چھٹی، اٹھ کے بیٹھ کے کہتے ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہا عباس میں سمجھ گیا تو سکینہ کیوں لایا ہے، بہت زندہ رہو سلامت رہو، میں سمجھ گیا تو سکینہ کو کیوں لایا ہے۔ دوسرا جملہ سکینہ سے کہا سکینہ جس کو آج میدان میں بھیج رہی ہو، کل کو جب شمر تماچے مارے گا تجھے عباس بڑے یاد آئیں گے، کل کو تیری بالیاں چھنے گی تجھے عباس بڑے یاد آئیں گے۔ ایک ہی سہارا ہے ساری بیویوں کا عباس۔ زندہ رہو سلامت رہو۔ آخری جملے میں آپ سے دعا لوں، زندہ رہو سلامت رہو، بہترین مجلس آپ نے سنی، میری لاکھوں دعائیں آپ کے لیے۔ عباس نے پانی بھرا مشکیزر میں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، مشکیزہ کندھے پہ، اور اللہ لعنت کرے حرمت پر، جنگ ہوتی رہی، ایک ہاتھ پہلے گر گیا، دوسرا ہاتھ بعد میں گر گیا، حرمت نے تیر مار کے مشکیزہ زخمی کر دیا، عباس کی آس ختم ہو گئی، ایک دم عباس بیٹھ گیا زمین پہ، ایک ظالم نے جو تیر مارا عباس کی آنکھ میں لگا، بھئی ہاتھ تھے نہیں پتہ نہیں کیسے سمجھو گے، عباس تیر نکالے کیسے، آنکھ میں تیر ہے، دونوں گھٹنوں میں تیر کو پکڑا، یوں کھینچنا چاہتے تھے کہ ظالم نے گرد مارا، تیر سر سے پار ہو گیا، پکار کر کہتے مولا دیکھ دی، مولا تشریف لائیے، تیرا عباس وفا کر کے چلا گیا۔ یا الہی بحق محمد و محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارا پڑھنا مومنین کا سننا، بانیان مجلس کا سبب رضا بچھانا، میرا اللہ اس کو منظور و مقبول فرما، ہماری جان مال عزت و آبرو کی عبادت فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، میرے اللہ ہمارے ایمان ہے جب مجلس میں آتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے اس ایمان کی توہین نہ ہونے دینا، خاص کر میرے بھائی میرے محترم ڈاکٹر علامہ محمد حسن اکبر صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اس محفل میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کے رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہے یا ان میں سے کوئی بیمار ہے، میرے اللہ خواتین میں سے یا ان کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، میرے اللہ اس کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، یا الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے بھائی محمد عباس قمی اور اس خاندان والے کے مرحومین، ڈاکٹر صاحب کے والدین اور ان کے دیگر مرحومین کو جوار محمد و آل محمد میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے بارے میں امام کا ظہور فرما، ہمیں اپنے امام کے مخلص اصحاب میں شمار فرما، اس اداروں کو دل دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہمارے جتنے بھی دینی ادارے ہیں ان کو ترقی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم یا زہرا یا زہرا